ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا عمل اس حدیث پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اسحاق بن راویہ کہتے ہیں کہ روزہ بغیر دو آدمیوں کی گواہی کے نہ رکھا جائے، لیکن روزہ بند کرنے کے سلسلے میں اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں دو آدمیوں کی گواہی قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کھجور میسر ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ پانی سے کھولے، کیونکہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور جسے کھجور میں اثر نہ ہو تو وہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پاکیزہ چیز ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ انہوں نے ابن مسیب سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو ابن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو غزوہ کیے، غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ ہم نے ان دونوں میں روزے نہیں رکھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم صرف اس سند سے جانتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک غزوے میں افطار کا حکم دیا۔ عمر بن خطاب سے بھی اسی طرح مروی ہے، البتہ انہوں نے روزہ رکھنے کی رخصت دشمن سے مڈ بھیڑ کی صورت میں دی، اور بعض اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حالت میں مرے کہ اس پر ایک ماہ کا روزہ باقی ہو تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم صرف اسی سند سے صحیح جانتے ہیں، یعنی انہی کا قول ہے۔ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے، جب میت پر نزل والے روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا، اور جب اس پر رمضان کی قضا واجب ہو تو اس کی طرف سے مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ مالک، سفیان اور شافعی کہتے ہیں کہ کوئی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی رخصت اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو پورے سال کا روزہ بھی اس کو پورا نہیں کر پائے گا، چاہے وہ پورے سال روزے سے رہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث میں اہل علم کا عمل ہے۔ یہ لوگ روزہ دار کے مسواک کے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، البتہ بعض اہل علم نے روزہ دار کے لیے تازہ لکڑی کی مسواک کو مکروہ قرار دیا ہے، اور دن کے آخری حصے میں بھی مسواک کو مکروہ کہا ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، میری آنکھ آ گئی ہے، کیا میں سرما لگا لوں؟ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں لگا لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس کی حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔ اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ صائم کے سرما لگانے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض نے اسے مکروہ قرار دیا اور بعض اہل علم نے روزہ دار کو سرما لگانے کی رخصت دی ہے۔ میں اور حفصہ دونوں روزے سے تھیں۔ ہمارے پاس کھانے کی ایک چیز آئی جس کی ہمیں رغبت ہوئی تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو حفصہ مجھ پر سبقت لے گئیں۔ وہ اپنے باپ ہی کی بیٹی تو تھی۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم لوگ روزے سے تھے، ہمارے سامنے کھانا آ گیا تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی تو ہم نے اسے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں کسی دن اس کی قضا کر لینا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عبداللہ بن مالک کے عہد خلافت میں بھی بعض لوگ سے سنا ہے جنہوں نے اس سے شخص سے روایت کی ہے جس نے اس حدیث کے بارے میں عائشہ سے پوچھا۔ اہل علم کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی نفل روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے۔ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پایا تو میں نے آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور قبلہ قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا، ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے کہا، میں نے اس سلسلہ میں سوائے ایک شخص کے کسی کو پوچھتے نہیں سنا۔
میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے سنا، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہی ہو تو محرم کا روزہ رکھو۔ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں پر رحمت کی ہے اور اس میں دوسرے لوگوں پر بھی رحمت کرے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینہ ہفتہ اتوار اور سوموار کو اور دوسرے مہینے منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صیام الدہر، سال بھر کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ سے صیام الدہر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، رمضان کے روزے رکھو اور اس مہینے کے روزے رکھو جو سے متصل ہیں، اور ہر بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ جب تم نے یہ روزے رکھ لیے تو اب گویا تم نے سال بھر کے روزہ رکھا اور افطار کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں مسلم قریشی رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ان کی ہر رات قیام لیلۃ القدر قیام کے برابر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے پاس جب افطار کی چیزیں کھائی جائیں تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں جب اس کے پاس کھایا جاتا ہے، جب تک کہ کھانے والا فارغ نہ ہو جائے۔ بعض روایتوں میں ہے جب تک وہ آسودہ نہ ہو جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مطلب صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جماعت کے ہاں اترے یعنی ان کا مہمان ہو تو ان کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ابو بکر اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا تحفہ خوشبودار تیل اور عود کی انگوٹھی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند قوی نہیں ہے۔